میں سے ایک مخلوق ناری ہے، ایک خاکی ہے اور ایک نوری ہے۔ تین قسم کی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما بردار اور نافرمانوں میں شامل کیا ہے۔ میں اس کی تفسیر نہیں کرتا، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک غزوہ کا موقع ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کا فتح ہوتا ہے، لوگ دوسروں کو قبضہ کر کے پکڑ کے لا رہے ہیں۔ اسی دوران کچھ صحابہ ایک نان مسلم بچی کو پکڑ کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ میرے دوست ایک نوجوان بچی کو پکڑ کے لا رہی ہے، لے کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جب اس بچی پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی دیکھتے کیا ہے کہ اس بچی کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے، جو شال ہے، جو اوڑھنی ہے، وہ سر کے اوپر نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی اس صحابی سے فرماتے ہیں کہ میرے شال لے کر کے تم جلدی سے جاؤ، میرے اوڑھنی لے کر کے جاؤ، میرے چادر لے کر کے جاؤ۔ جو بچی کو میرے صحابہ پکڑ کے لا رہے ہیں، تمہارے بھائی پکڑ کر لا رہے ہیں، اس بچی کو پہلے سر کو ڈھانپ دو، اس بچی کے اوپر میرے شال کو رکھ دو، اس بچی کے اوپر میرے چادر کو رکھ دو، اس بچی کو چادر سے ڈھانپ دو۔ جو صحابہ جن سے اللہ کے نبی چادر کے بارے میں فرما رہے ہیں، چادر لے جا کے اس بچی کے سر پر ڈال دو۔ وہ صحابی رسول کہنے لگتے ہیں، وہ نبی کے دوست کہنے لگتے ہیں، اے آقا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ ایک کافر کی بیٹی ہے، ایک ظالم کی بیٹی ہے، ایک خدا کا نافرمان کی بیٹی ہے، ایک نبی کا نافرمان کی بیٹی ہے۔ اس کے سر کے اوپر آپ کی نبوت والا چادر کیوں کر رکھا جا سکتا ہے؟ یہ چادر کیوں کر اس بچی کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں، اے میرے دوست، اے میرے صحابہ، تم اس بچی کو مت دیکھ کہ وہ بچی کس کی ہے، وہ بچی کافر کی ہے، وہ بچی نون مسلم کی ہے، اس چیز کو مت دیکھ، بس کہ تم اس نظر سے دیکھ، بہرحال بیٹی ہے، وہ دوست کی بیٹی ہو یا دشمن کی بیٹی ہو، کسی کی بھی بیٹی ہو، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جاؤ، جھٹ سے جا کر کے اس بچی کو سر کو ڈھانپ دو۔ صحابی رسول اٹھتے ہیں، اس بچی کی سر کو ڈھانپ دیتے ہیں اور وہ بچی کو نبی کے قریب لایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی سے باتیں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کے نام پوچھتے ہیں۔ وہ بچی بتاتی ہے کہ میرا ابو کا نام حاتم ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دولت مند آدمی ہے، جو لوگوں پر سب سے زیادہ خرچ کرتا تھا۔ میرے باپ کی دولت اتنی تھی، پوری دنیا پر شہرت یافتہ عالم تھا، حاتم کو سب کوئی جانتے ہیں، وہ دولت کو لٹانے والا تھا۔ جب اتنی باتیں سنتا ہے، آقا مدنی فرماتے ہیں کہ بیٹی تمہاری باپ کی سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں، آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر آج عورتیں بھی پردہ گھوم رہی ہے، کسی کے سر پر دوپٹے نہیں ہوتی ہے، کسی کے سر پر شال نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی کو دیکھو، میرے نبی کو دیکھو، ایک غیر مسلم بچی کو دیکھتی ہے تو اپنے چادر کو بھجواتی ہے کہ بچی کو سر ڈھانپ دو۔ آج ہمیں شرم نہیں آتی، آج ہمارے بیویاں بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر جاتی ہے، مرد کی زبان پر جنبش نہیں ہوتا کہ اسے روکا جائے۔ آج ہماری بہنیں گھر سے باہر دوپٹے سے نکلتی ہے، بغیر دوپٹے کے نکلتی ہے۔ بھائی کے زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے بہن کو بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکلنے سے منع کرے۔ آج باپ کے سامنے بیٹی دوپٹے سے بغیر دوپٹے کے گھر سے باہر نکلتی ہے، باپ کی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کو منع کرے کہ بغیر چادر کے، بغیر شال کے گھر سے باہر نہیں نکلو۔ یہ کہاں چلا گیا وہ طریقہ جو نبی ہمیں سکھلا کر چلے گئے؟ کہاں چلا گیا وہ حیا جو عمر فاروق دے کر چلے گئے؟ کہاں چلا گیا وہ حیا جو صدیق اکبر بتا کر چلے گئے؟ کہاں چلا گیا وہ حیا جس کو عثمان غنی بانٹ کر چلے گئے؟ کہاں چلا گیا وہ حیا جو حضرت علی نے بیان کر کے چلے گئے؟ مسلمانوں جاگو تو صحیح، نبی کے طریقے کو سنو تو صحیح، نبی کے طریقے کو پڑھو تو صحیح۔ میرے بھائیوں، آج ہماری گھروں کے اندر بے پردگی عام ہو چکی ہے، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں ہے۔ برکتیں کیوں نہیں ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ 4 وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بہنیں، ہمارے مائیں اور گھروں کی عورتیں جو کھانا بناتی ہے، کسی کے سر پر دوپٹہ نہیں ہوتی، بغیر دوپٹے کے کھانا بناتی ہے۔ اس وجہ سے گھر کی برکتیں چلی گئی ہے۔ آج گھر میں جھاڑو لگاتی ہے تو
सर पे दुपट्टा नहीं होता है, इस वजह से घर की बरकतें चली गई है। आज वो बालें कंघा करती है तो शाम के टाइम में करती है, इसी वजह से घर की बरकतें चली गई है। आज औरतों में सबसे बड़ी बीमारियां क्यों लाहिक हो रही है? आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंसानों में कोई तबका परेशान हाल है वो औरतों की तबका है। उनकी परेशानी किसी की दी हुई नहीं है, बल्कि उनकी परेशानी खुद की ली हुई परेशानी है।